بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ اردو پڑھنا سیکھیں۔ جی ہاں، ان والدین کے لیے جو بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے کہ بچوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا بچہ بہت اچھی اردو پڑھنا سیکھ جائے۔ ہماری تہذیب و ثقافت۔ جی ہاں، یہ ہے ہمارا نظریہ تاکہ ہمارے بچے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہو سکیں۔ ہم پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس سے آپ کی پڑھائی تو اچھی ہوگی ہی، ساتھ ساتھ دلچسپ معلومات سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ پڑھائی اور دلچسپ معلومات۔ پیارے بچوں، آپ پڑھائی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہر روز 1 یا 2 صفحات کی پڑھائی اپنا معمول بنا لیں، جس میں آپ کی مدد کروں گی۔ مشکل الفاظ کے لیے لفظ کے ہجے کریں اور خود پڑھنے کی کوشش کریں، دوسروں سے مدد کم لیں تاکہ خود کو پڑھنا آئے آپ کو۔ فرعونوں کا مصر۔ دنیا میں سب سے پہلی بادشاہت مصر میں شروع ہوئی تھی۔ مصریوں نے سب سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ مدرسے بنائے، مدرسے مطلب اسکول، اور بڑی عالیشان مطلب خوبصورت عمارت کی جمع کو کہتے ہیں، بنائی۔ آج جس مقام پر مصر ہے، تقریباً 7000 سال پہلے یہاں گھنے جنگل تھے اور ان جنگلوں کے درمیان مصر کا مشہور دریائے نیل بہتا ہے۔ دریائے نیل ابھی بھی موجود ہے۔ اس کی بہت لمبی اپنی کہانی ہے جو میں کبھی آپ کو اس کے بارے میں پھر کبھی اس کی مکمل کہانی سناؤں گی، جو کہ بہت دلچسپ اور بہت حیران کن ہے۔ یہ علاقہ سرسبز اور شاداب تھا۔ علاقہ کون سا؟ مصر کا علاقہ، جو کہ دریائے نیل کے آس پاس موجود تھا، مگر وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، بس جانور ہی جانور تھے۔ اس جگہ سے تھوڑی دور صحرا میں تھوڑے سے انسان آباد تھے۔ وہ جگہ بہت سرسبز تھی مگر آہستہ آہستہ ویران مطلب خالی ہونے لگی۔ بارشیں بند ہو گئیں، پھل پھول ختم ہو گئے اور یہ سارا علاقہ دیکھتے ہی دیکھتے صحرا بن گیا۔ جب یہاں قحط مطلب کھانا ختم ہو جانا، قحط پڑے اور لوگوں کی زندگی اجیرن مشکل ہو گئی، تو وہ لوگ کسی دوسری جگہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور آخر کار دریائے نیل کے کنارے آ کر بس گئے۔ یہاں انہوں نے جنگلوں کے درمیان جگہ صاف کی اور رہنے کے لیے گھر بنائے۔ جی تو بچوں، پڑھائی جاری ہے۔ آج کے لیے آپ اتنا ہی، اسی کو دہرائی کریں گے، اسی کی پڑھائی کریں گے، زیادہ نہیں ہوگا، تاکہ آپ آسانی سے اتنی سی پڑھائی مکمل کر سکیں۔ آج کے کام کی مشق، دی گئی عبارت کو پڑھیں اور اپنی ویڈیو خود بنائیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنی روانی کے ساتھ پڑھا اور کتنی غلطیاں کی۔ جب ہم اپنی ویڈیو خود دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سیکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ آپ ویڈیوز مجھے بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اسی سبق کو جاری رکھیں گے ابھی ہم، اور مزید ایسی ہی دلچسپ معلومات لے کے میں اگلی ویڈیو میں آؤں گی آپ کے پاس۔ اللہ حافظ۔